معزز و مکرم حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ کچھ سننے اور سنانے سے پہلے بارگاہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام میں عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارا پچھلا درس جو احباب حاضر ہوئے ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ نفس کے سلسلے میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ بیان کیا تھا کہ ہر ایک مسلمان کو راہ عبادت کے سالک کو چاہیے کہ اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھے اور نفس کو بے لگام نہ رکھا جائے۔ اگر انسان کا نفس بے لگام رہے گا تو بندہ مومن راہ عبادت سے دور ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر پائے گا۔ تو ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ پھر آپ نے یہ بیان کیا تھا کہ انسان اپنے نفس کو قابو میں کیسے رکھ سکتا ہے۔ تو ایک انسان کو چاہیے اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے اسے تقوی کی لگام دے دے، یعنی بندہ مومن اگر تقوی اختیار کر لیتا ہے تو اس کا نفس بے لگام نہیں رہتا بلکہ اس کے کنٹرول اور قابو میں رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے تقوی کی برکت سے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت بآسانی کر سکتا ہے۔ اب بات یہ آئی کہ تقوی ہم کیسے حاصل کریں، تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں 5 اعضاء ہیں، بہت ہی اہم ان کا رول ہوتا ہے پورے جسم میں۔ کون سے وہ اعضاء ہیں؟ تو آپ نے بتایا تھا آنکھ، کان، زبان، دل، شکم یعنی پیٹ۔ یہ 5 اعضاء وہ ہے کہ انسان اگر انہیں گناہوں سے محفوظ و پاک رکھے تو یقیناً وہ بآسانی تقوی اختیار کر سکتا ہے۔ اور پچھلے دروس میں ہم نے آنکھ، کان اور زبان کے بارے میں مکمل گفتگو کر چکی ہے، اور اب جو ہے دل کا آغاز بھی پچھلے درس میں ہم نے کیا ہے۔ اب اسی سلسلہ کلام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور پچھلے درس میں بتایا گیا تھا کہ دل کی اہمیت سارے جسم میں کتنی زیادہ ہے، اور دل کو پاک و صاف آپ رکھیں گے تو اس کی برکت سے سارے جسم کے اعضاء پاک و صاف رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں تمام اعضاء رعایا کی طرح دل کی اتباع و پیروی کرتے ہوئے ہمیشہ اطاعت و عبادت کرتے رہیں گے۔ اب امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ انسان کے جسم میں جو دل ہے، تو دل فساد قلب کی وجہ سے دل میں خرابی پیدا ہوتی ہے، تو ان خرابیوں کی وجہ سے انسان راہ عبادت سے دور رہتا ہے۔ اور فساد قلب، یہ دل کی خرابیاں کیا ہے؟ تو ابھی آپ بیان کر رہے ہیں فساد قلب کا باعث 4 چیزیں ہیں۔ ان 4 چیزوں کی وجہ سے دل کا بگاڑ، دل کی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 1، دنیا کی امیدیں۔ دنیا کی امیدیں کہہ لیں آپ، یا پھر لمبی لمبی بڑی بڑی خواہشات، امیدیں رکھنا، یہ پہلا سبب ہے فساد قلب کا۔
دوسری بات، عبادات میں جلد بازی، یہ بھی ایک دل کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ اور تیسرا سبب حسد کو آپ نے بیان کیا، اور چوتھا سبب تکبر۔ تو یہ چار باتیں فساد قلب کا باعث بنتی ہیں۔ اب اس کے مقابل میں کیا آتی ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے دل کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں اس کے مقابلے میں اصلاح کرنے والی چار چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، امیدیں کم کرنا۔ لمبی امیدیں آپ لگائے رکھے ہیں، خواہشات بہت زیادہ آپ کی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ لمبی لمبی امیدوں میں اپنی خواہشات کو پورا نہ کریں، اپنے وقت کو نہ گزاریں، بلکہ امیدیں کم کریں آپ اس کے مقابل میں۔ اور نمبر دو، معاملات میں تحمل و آہستگی کا معاملہ کریں، یعنی جلد بازی کے مقابل میں صبر ہے، تحمل ہے، بردباری ہے۔ نمبر تین، مخلوق کے ساتھ خیر خواہی۔ وہاں پر حسد بیان کیا گیا تھا، تو حسد کے مقابلے میں آپ دل کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں فساد اور بگاڑ سے، تو آپ لوگوں کی خیر خواہی چاہیں، لوگوں کا بھلا چاہیں۔ نمبر چار، خشوع اور تواضع سے پیش آنا، عاجزی و انکساری کا اختیار کرنا۔ یہ چار باتوں کے ذریعے سے دل کا جو بگاڑ ہے، دل کا جو فساد ہے، اسے دور کیا جا سکتا، ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب آئیے اس کی تفصیل سماعت کریں۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یہ ہیں وہ 8 چیزیں جن کے ساتھ قلب کی اصلاح یا خرابی وابستہ ہے۔ 4 چیزوں سے دل کی اصلاح ہو سکتی ہے، 4 چیزوں سے دل کا فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور انہی پر صلاح و فساد کا دارو مدار ہے۔ اس لیے اسباب فساد سے بچو اور قلب کی مفید باتوں کو اختیار کرو، تاکہ آخرت کی مشقت و پریشانی سے محفوظ رہو اور اپنے مقصود کو حاصل کر سکو۔ اب اسی کی تفصیل ہر ایک کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ طول عمل یعنی لمبی امیدیں قائم کرنا، باندھنا، اس کی تفصیل کرتے ہیں، اور اسی پر آج ہمارا درس رہے گا۔ لمبی امیدیں نیکی و اطاعت کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ لمبی امیدیں نیکی و اطاعت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ کیسے رکاوٹ بنتی ہے؟ تو آپ دیکھیے، کہتے ہیں نیز ہر فتنے اور شر کا باعث ہے۔ فتنہ جو پیدا ہوتا ہے، شر جو پیدا ہوتا ہے، اس کا ایک اہم سبب لمبی امیدیں ہیں۔ لمبی امیدوں میں مبتلا ہو جانا ایک لا علاج مرض ہے، بیماری ہے، جو لوگوں کو اور بہت سے مختلف امراض میں مبتلا کرتا ہے۔ اے پیارے، اے عزیز، جب تو لمبی امیدوں میں مبتلا ہو جائے گا تو اس سے 4 چیزوں میں اضافہ ہوگا۔ کوئی بھی انسان لمبی امیدوں میں مبتلا ہو گیا تو اس سے 4 چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ نمبر 1، ترک طاعت میں زیادتی، اطاعت چھوڑ دینے میں زیادتی اور اس کی ادائیگی میں سستی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب لمبی امیدیں ہوں گی تو اطاعت میں کمی آ جائے گی، اطاعت چھوڑ دیں گے، اور اطاعت کی ادائیگی میں سستی پیدا ہوگی، اور عبادت و نیکی بجا لانے کے وقت تم اپنے دل میں کہو گے ابھی تھوڑی دیر بعد کر لوں گا، یعنی لمبی امید، ابھی تو کیا ہو رہا ہے ٹائم، بعد میں کر لوں گا، تو ابھی تھوڑی دیر بعد کر لوں گا، ابھی کافی وقت ہے، عبادت کا موقع فوت نہیں ہونے دوں گا۔ تو یہ ایک لمبی امید باندھنا ہے انسان کا۔ ہوتا ہے نا، کبھی نماز کا وقت ہوتا، ابھی آپ فارغ ہے، لیکن دل میں بات پیدا ہوتی کہ ابھی تو وقت ہے نا، پڑھ لوں گا۔ یہاں تک کہ جماعت کا وقت قریب آتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں قریب ہی ہے مسجد، چلا جاؤں گا۔ یہاں تک کہ پھر جماعت کھڑی ہو جاتی تو آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی، اچھا ابھی تو نماز کا آغاز ہوا ہے تو میں نماز ختم ہونے سے پہلے مل لوں گا۔ اور یہاں تک کہ ہوتا کیا ہے، اسی لمبی امید کے چکر میں آپ کی نماز فوت ہو جاتی ہے، عبادت و اطاعت سے دور ہو جاتے ہیں۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ آپ کا قول ہے، جو اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈرتا ہے
وہ دور کو بھی نزدیک خیال کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جس طریقے سے ابھی تو وقت ہے لمبی امیدیں باندھے رکھے اور عبادت سے آپ دور رہے، یہ غافل انسان کی علامت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقرب بندہ ہے اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈرتا ہے، یعنی رب تعالیٰ نے کسی بارے میں عذاب بیان فرما دیا تو وہ ہمارے لیے وعید ہے، تو وہ شخص دور کو بھی نزدیک خیال کرتا ہے، اور جو لمبی امیدوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ بدعمالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے عام طور سے ایسا ہوتا ہے، کہتے ہیں ابھی تو بچپنا ہے، چھوڑ دیتے ہیں، پھر جوانی آتی ہے تو کہتے ہیں ابھی تو بڑھاپا آئے گا تب ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، تب ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، تب ہم داڑھی چھوڑ لیں گے، تب ہم حج ادا کریں گے۔ تو یہ صرف امیدیں ہیں انسان کی، نیک اعمال کی طرف یہ راغب نہیں ہو رہا ہے، محض امیدوں کے جال میں وہ پھنس رہا ہے۔ یہاں تک کہ ہوتا کیا ہے، موت آ پہنچتی ہے، نہ ہی اسے حج کی ادائیگی کا موقع ملتا، نہ ہی نیکیاں کرنے کا موقع ملتا، نہ حقوق کی ادائیگی کا موقع ملتا، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے بھی چلا جاتا ہے اور پھر رب تعالیٰ کا نافرمان بن کر وہ یہاں سے رخصت ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ لمبی امیدوں سے دور رہیں۔ حضرت یحییٰ ابن معاذ راضی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا کی امیدیں انسان کو ہر نیک کام سے کاٹ دیتی ہیں، اور طمع و لالچ ہر حق سے انسان کو روک دیتا ہے، اور صبر ہر بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نفس امارہ ہر شر اور برائی کی طرف بلاتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جس کا اضافہ لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ترک عبادت میں زیادتی اور عبادت کی ادائیگی میں سستی کا اضافہ۔ نمبر 2، دوسری چیز جس سے طول عمل میں زیادتی ہوتی ہے، ترک توبہ۔ لمبی امید باندھنے کی وجہ سے انسان توبہ سے بھی دور رہتا ہے۔ انسان گناہ کر دیا تو اسے چاہیے کہ فوراً وہ اپنے گناہ کی توبہ کرے۔ ایک اچھے مومن کا یہی معاملہ ہونا چاہیے، اور پھر ایسا ہی بندہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پیارا ہوتا ہے کہ کوئی اگر گناہ سرزد ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور اپنے گناہ کی معافی طلب کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ لیکن جب انسان لمبی امید باندھے رکھتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ ترک توبہ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اس سے بھی وہ دور رہتا ہے۔ کہتے ہیں دوسری چیز جس سے طول عمل میں زیادتی ہوتی ہے، ترک توبہ ہے۔ طول عمل کی وجہ سے انسان توبہ کرنے سے ٹال مٹول شروع کر دیتا ہے، اور دل میں کہتا ہے ابھی توبہ کر لوں گا، ابھی کافی وقت ہے، میں ابھی جوان ہوں، میں ابھی کم عمر ہوں، توبہ ہر وقت میرا اختیار میں ہے۔ اس طریقے کے بہانے وہ تسلیاں اپنے دل کو دیتا رہتا ہے، جب چاہوں گا کروں گا۔ اسی طرح کے بےہودہ خیالات میں وہ پڑ جاتا ہے، اور اصلاح احوال سے پہلے ہی موت اچانک آ کر اسے اچک لیتی ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں وہ اپنے دل کو تسلیاں دے رہا تھا، توبہ کرنا چاہیے تھا، توبہ نہیں کیا، اور بغیر توبہ کے موت اسے آ پہنچی۔ تیسری چیز جو طول عمل کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے وہ ہے مال جمع کرنے کی حرص، مال جمع کرنے کی لالچ ہے، جو طول عمل سے اور بڑھ جاتی ہے۔ اس لالچ کے نشے میں انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور اشغال دنیا میں ڈوب جاتا ہے، دنیا کے کاموں میں ڈوب جاتا ہے، اور حرص میں مبتلا ہو کر اپنے آپ سے یوں کہتا ہے شاید میں بڑھاپے میں جا کر محتاج ہو جاؤں۔ مال کمانے کی لالچ ہوتا کیا ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ آج کل کے مسلمانوں کی بھی ایسے ہی ذہنیت ہے۔ یعنی ابھی فی الحال الحمدللہ اچھی جاب پر ہے، اچھا کما رہے ہیں، ابھی شادی نہیں ہوئی، لیکن اب کیا کرتے ہیں؟ شادی کے انتظامات کے نام پر مال جمع کرتے ہیں۔ شادی ہو گئی اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابھی ہم کو جو ہے بچے وغیرہ ہوں گے، اس کے لیے جمع کرتے ہیں۔ پھر یہاں تک کہ ایک اچھی لائف گزرتی رہتی، اس کے باوجود دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ
کہ بڑھاپا آ جائے گا تو کون ہمارا ساتھ دے گا، پھر اس کے لیے جمع کرتے رہتے ہیں، اسی جمع کرنے کی امید میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، اعمال نیک کر ہی نہیں پاتے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں تیسری چیز مال جمع کرنے کی حرص ہے جو طول عمل سے اور بڑھ جاتی ہے، اور بندہ یوں کہتا ہے شاید میں بڑھاپے میں جا کر محتاج ہو جاؤں، ضعف پیری اور کمزوری کے باعث شاید خود نہ کما سکوں، لہٰذا میرے پاس فاضل ذخیرے کا ہونا ضروری ہے تاکہ بیماری یا بڑھاپے یا تنگ دستی کے وقت کام آ سکے۔ اسی طرح کے ہزاروں خیالات اسے دنیا کی حرص کی طرف اور زیادہ راغب کرتے رہتے ہیں۔ ایسا انسان کھانے پینے کی چیزوں کا بڑا اہتمام کرتا ہے، کبھی کہتا ہے میں کیا کھاؤں، کبھی کہتا ہے کیا پیوں، کبھی لباس کی فکر میں ہوتا ہے، کبھی کہتا ہے گرمی سردی سر پر ہے اور میرے پاس کوئی شے نہیں، کبھی یہ سوچتا ہے شاید میری عمر لمبی ہو اور آخر عمر میں جا کر تنگ دست ہو جاؤں، اور پچھلی عمر میں محتاجی زیادہ غلبہ کرتی ہے۔ ایسے نازک وقت کے لیے کچھ نہ کچھ پاس ہونا ضروری ہے تاکہ اس وقت لوگوں کا دست نگر نہ ہونا پڑے۔ تو دیکھیں یہ سب امیدیں ہیں انسان کی۔ پریزنٹ میں حال میں معاملہ کیا ہے؟ الحمدللہ خوشحال ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ آج کی فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے جوانی عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اعضاء کو سلامت رکھا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کریں۔ یہ نہیں کہ لمبی لمبی امیدوں میں آپ گھر جائیں اور گھر کر اسی کو پورا کرنے میں راہ عبادت سے دور رہیں، تو پھر یہ غافل انسان کی علامت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں بڑی پیاری بات، آنے والے دن کی فکر نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، آنے والے دن کی فکر نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ کسی نے عرض کیا وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری لمبی امیدیں میری موت سے تجاوز کر چکی ہیں، یعنی انسان کی لمبی امیدیں کتنی ہیں، یہاں تک کہ موت آ پہنچے گی امیدیں ختم نہیں ہوں گی، یہ معاملہ۔ اب چوتھی چیز جو فساد قلب کا باعث بنتی ہے اور فساد قلب میں اضافہ کرتی ہے، تو کہتے ہیں چوتھی چیز فساد قلب غفلت آخرت ہے، آخرت سے انسان کا غافل ہونا، جس میں طول عمل سے اضافہ ہوتا ہے، یعنی انسان لمبی امید باندھے رکھا تو کیا ہوا؟ پہلی بات آپ نے سنی، ترک طاعت میں زیادتی اور عبادت کی ادائیگی میں سستی میں اضافہ۔ نمبر 2، طول عمل کی زیادتی کی وجہ سے توبہ چھوڑ دیا۔ نمبر 3، مال جمع کرنے کی حرص، یہ بھی جو ہے طول عمل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ چوتھی بات، یہ طول عمل ہی کی وجہ سے غفلت آخرت بھی پیدا ہوتی ہے، انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کے دل میں عیش و عشرت کی لمبی امیدیں بس جاتی ہیں تو موت بھول جاتا ہے، قبر یاد نہیں رہتی ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تمہارے 2 چیزوں میں مبتلا ہو جانے کا مجھے بہت زیادہ ڈر ہے۔ کیا ہے؟ تمہارے 2 چیزوں میں مبتلا ہو جانے کا مجھے بہت زیادہ ڈر ہے، ایک طول عمل، امید کا لمبا ہونا، زیادہ امیدیں وابستہ کرنا۔ نمبر 2، اتباع خواہشات۔ فرماتے ہیں طول عمل تو آخرت کو بھلا دیتی ہے اور خواہشات کی پیروی انسان کو حق سے روک دیتی ہے، دونوں چیزیں انسان کے لیے اچھی نہیں ہیں۔ طول عمل کا شکار ہونے کے بعد انسان کے نزدیک سب سے اہم اور اس کی توجہات کا مرکز دنیا اور دنیا میں عیش و عشرت کے اسباب و ذرائع بن جاتے ہیں۔ طول عمل کی وجہ سے، لمبی امید قائم کرنے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ بتا یہ رہے ہیں کہ اس کی تمام تر توجہ کا جو مرکز ہے وہ دنیا، اور دنیا میں عیش و آرام یہی بن جاتا ہے، لوگوں سے میل جول،
اور خلط ملط کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح انسان کے دل میں قساوت یعنی سختی چھا جاتی ہے، کیونکہ رقت، نرمی اور صفائی قلب تو موت کو یاد رکھنے، قرب کی وحشت و تنہائی پیش نظر رہنے، آخرت کے ثواب و عذاب اور وہاں کے خوفناک مناظر و واقعات یاد رکھنے سے ہوتی ہے۔ کیا فرمایا؟ بڑی پیاری بات بتا رہے امام غزالی علیہ رحمہ، دل کی نرمی کیسے پیدا ہوتی ہے اور دل کی صفائی کیسے ہوتی ہے۔ تو انسان موت کو یاد کرے گا تو دل میں نرمی پیدا ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ دل پاکیزہ ہوگا۔ قبر کی وحشت و تنہائی جب اس کے سامنے ہوگی، اسے یاد رہے گی تو دل پاک و صاف رہے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آخرت کے ثواب و عذاب اور وہاں کے جو خوفناک مناظر ہے وہ ہمارے توجہ میں حاضر رہیں گے تو یقیناً ہمارا دل پاک و صاف رہے گا اور دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ کیوں؟ ان تمام باتوں کی وجہ سے دل میں خوف خدا آئے گا، اور خوف خدا کی برکت سے آپ کا دل ہمیشہ نرم رہے گا، پاک و صاف رہے گا۔ اور وہی اگر آپ دنیا اور دنیا کی خواہشات میں مصروف رہیں گے، لمبی لمبی امیدیں باندھے رہیں گے، تو پھر آپ کا دل سخت ہو جائے گا اور آپ کو نرمی پیدا نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے اطاعت کی جانب آپ کا دل بھی راغب نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَدْ قُلُوبُهُمْ، کہ ان کو زندہ رہتے عرصہ دراز ہو گیا، عرصہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ یعنی انسان ایک لمبی امید باندھے رہا کہ ہاں میری تو کافی لمبی عمر ہے، تو اس کی وجہ سے وہ دنیا اور دنیا کی خواہشات میں مبتلا ہوتا رہا، جس کی وجہ سے دل اس کا سخت ہو گیا، دل کی نرمی ختم ہو گئی، اور اسی وجہ سے وہ اطاعت و عبادت سے بھی دور ہو گیا۔ عوف ابن عبداللہ کا قول مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کتنے ایسے ہیں جو صبح کو پاتے ہیں، یعنی انسان لمبی لمبی امیدیں باندھے رکھتا ہے اور اسے بڑی امید ہوتی ہے کہ میں تو ابھی اتنے سال کا ہوں اور ابھی میری اتنے سال عمر ہے، مجھے ابھی فلاں فلاں کام کرنا ہے اور اس کے بعد میری موت آئے گی۔ لیکن ایک مسلمان کو اس سلسلے میں کیسا نظریہ رکھنا چاہیے؟ عوف ابن عبداللہ کا یہ قول ظاہر کرتا ہے، فرماتے ہیں کتنے ایسے ہیں جو صبح کو پاتے ہیں مگر شام سے پہلے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں، اور کتنے ہی آئندہ کل کے انتظار میں ہوتے ہیں مگر وہ انہیں نصیب نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں فی الواقع موت اور اس کی سختیوں کا احساس ہوتا تو تم طول عمل اور اس کی فریب کاریوں سے ضرور نفرت کرتے۔ یعنی جو لمبی امید آپ باندھے رہے ہیں، تو اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ موت آنی ہے اور موت کا وقت ہمیں پتہ نہیں ہے، اور موت کا عالم یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو بندے کا مقررہ وقت ہے اسی گھڑی پر موت آ کر رہتی ہے، اس ایک گھڑی سے موت نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ ہی ایک گھڑی پیچھے ہوتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے موت کو ہمیشہ وہ یاد رکھے۔ اب دیکھیے ہمیں دنیا کی جو زندگی ملی ہے اس بارے میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہمارا اپنا پاسٹ ہوتا ہے ماضی، اور ایک ہے پریزنٹ حال، اور ایک ہے فیوچر مستقبل۔ تو ان تینوں کو ہم کیسے سمجھیں اور ان تینوں میں زیادہ اہمیت کا حامل وقت اور غنیمت والا وقت ہمارے لیے کون سا ہے، ان اقوال کی روشنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، آپ نے فرمایا دنیا 3 روز ہے، 3 دن ہے، ایک وہ جو گزر گیا، اس کا کچھ بھی تیرے قبضے میں نہیں، گزر گیا اب وہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، ایک آئندہ کل جس کے متعلق کوئی علم نہیں کہ وہ تجھے نصیب ہو یا نہ ہو، اور ایک آج کا دن جس میں تم موجود ہو، تو تم اس کو غنیمت جانو۔ گزر گیا اب وہ ہمارے قبضے میں اور اختیار میں نہیں ہے، چلا گیا، اور جو آنے والا ہے ہمیں معلوم نہیں کہ وہ ہمیں نصیب بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، اور ایک جو حال پریزنٹ ہے تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا اسے غنیمت جانو۔
اور اسی دن ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں۔ پھر فرماتے ہیں نیز کیا تم نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا یہ قول نہیں سنا؟ آپ فرماتے ہیں دنیا صرف 3 ساعت ہے، 3 گھڑی ہے، ایک وہ ساعت جو گزر گئی، اور ایک وہ جس میں تم اب ہو، اور تیسری وہ جو شاید تمہیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اور تو حقیقت میں تمہارے پاس صرف ایک ہی گھڑی ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے قول سے معلوم یہ ہوا کہ ایک تو گزر گئی گھڑی، ایک آنے والی ہے جو ہمیں معلوم نہیں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اب ایک گھڑی حقیقت میں ہمارے پاس ہے تو ہمیں اسے ہی غنیمت جاننا ہے۔ اسی طریقے سے امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرے شیخ کا قول ہے دنیا 3 سانس ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ 3 دن ہے دنیا۔ اور اس کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے قول میں 3 ساعت 3 گھڑی بتائی۔ اور اس کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں میرے شیخ کا ارشاد ہے دنیا 3 سانس ہے، بس سانس کتنے لمحے کے لیے ہے؟ بس 3 سانس ہے۔ ایک جو گزر گیا، تم نے جو عمل اس میں کر لیا کر لیا، ایک وہ جو تم اب سانس لے رہے ہو، اور ایک آئندہ جس کے پانے کا کوئی علم نہیں، کیونکہ کئی ایسے سانس لینے والے ہیں جن کو موت نے دوسرے سانس کی مہلت نہ دی۔ اللہ اکبر۔ یہ معاملہ ہے انسان کی زندگی کا، اور انسان کو اپنے موت کا علم نہیں ہے، اور باوجود اس کے وہ لمبی لمبی امیدیں باندھے رہتا ہے۔ تو در حقیقت انسان ایک ہی سانس کا مالک ہے، ایک دن یا پوری ایک گھڑی کا بھی مالک نہیں۔ لہٰذا اس ایک سانس میں اطاعت و عبادت کی بجا آوری میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی فوت ہو جائے، اور توبہ کرنے میں بھی جلدی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور موت آنے والے سانس کی مہلت نہ دے۔ آنے والی گھڑی کے لیے رزق کی فکر نہ کرو، شاید اگلی ساعت تک زندگی وفا نہ کرے، اور خواہ بلا وجہ فکر معاش میں مبتلا ہو کر یہ وقت بھی ضائع ہو جائے، اور کوشش محنت عبث جائے، بیکار جائے۔ لیکن انسان رزق کی تک و دو میں، رزق حاصل کرنے کی محنت و کوشش میں مصروف ہو کر اپنا پیارا وقت ضائع کر دیتا ہے۔ آج ایسے ہی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے کتنی زندگی انسان کو ملتی ہے، اس میں وہ اپنا بچپن گزارتا ہے، پھر جوانی کا ایک وقت آتا ہے، یہاں تک کہ پھر جوانی سے بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے۔ اس میں بھی اسے یہی فکر ہوتی ہے کہ مجھے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے جمع کرنا، اور اسی فکر میں جمع کرتے کرتے وہ عبادت کی راہ سے دور رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کر نہیں پاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں، اس کی امیدیں اتنی زیادہ ہیں، اتنی بڑی بڑی خواہشات ہے کہ 24 گھنٹے میں اسے چند لمحات بھی معاذ اللہ اطاعت و عبادت کے لیے نہیں مل پا رہے۔ تو یہ بہت افسوس والی زندگی ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ خوب وہ کروڑ پتی بن جاتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیتا ہے، عیش و عشرت کی زندگی تو گزارتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اطاعت و عبادت نہیں کر پاتا، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اب ہمیں طول عمل یعنی لمبی لمبی امیدیں کوئی انسان رکھتا ہے تو اس کا نقصان اور خسارہ کیا ہے وہ آپ نے جان لیا۔ تو اس کے مقابل میں ایک انسان کو کیسی امید رکھنا ہے؟ تو فرماتے ہیں کوتاہ امیدیں، کم امیدیں ہم رکھیں، اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اے عزیز، اے پیارے، جب تو ان باتوں کو یاد رکھے گا، جو کچھ بیان ہوا ان باتوں کو یاد رکھے گا اور ہمیشہ یہ باتیں تیرے ذہن میں موجود رہیں گی، تو بِإِذْنِهِ تعالی تیری دنیاوی امیدیں کوتاہ ہو جائیں گی۔ یہ نقصانات آپ نے سماعت کیے لمبی امیدوں کے، تو یہ باتوں کو اگر آپ یاد رکھے کہ لمبی امید کی وجہ سے یہ نقصان ہوتا ہے، یہ خسارہ ہوتا ہے، اور ہمارے لیے صرف اور صرف ایک ہی سانس جتنا وقت ہے، تو ہم یہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری امیدیں کم ہو جائیں گی، لمبی امیدوں کے شکار سے ہم باہر نکل آئیں گے۔
تو کہتے ہیں بِإِذْنِهِ تعالی تیری دنیاوی امیدیں کوتاہ کم ہو جائیں گی، اس وقت تیرا نفس طاعات کی طرف جلد مائل ہوگا۔ امیدیں کم ہوگی تو اطاعت و عبادت کی جانب آپ کا نفس جلد مائل ہوگا، اور تجھے جلد توبہ کرنے کا خیال پیدا ہوگا، اور توبہ سے گناہ جھڑ جائیں گے اور تجھے دنیا سے نفرت ہو جائے گی، اور آخرت میں حساب کے اندر آسانی پیدا ہوگی اور وہاں شرمندگی نہیں ہوگی۔ تیرا دل آخرت اور اس کے خوفناک مناظر کے دھیان میں لگا رہے گا، تیرے نفس کی حالت تبدیل ہو جائے گی۔ اسی طرح جب تم ایک ایک کر کے آخرت کے حالات کا اپنے ذہن میں معائنہ کرتے رہو گے تو تم سے قساوت قلبی دور ہو جائے گی، دل کی سختی دور ہو جائے گی، قساوت کی بجائے دل میں رقت اور صفائی پیدا ہو جائے گی، اور اس نرمی، رقت اور صفائی کی برکت سے تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کا ڈر پیدا ہو جائے گا، اور یوں عبادت میں استقامت نصیب ہو جائے گی، اور اپنی عافیت اور آخرت میں کامیابی کی امید قوی ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور امیدیں کم کرنے سے ہوگا۔ آخری بات، روایت ہے کہ کسی شخص نے حضرت سیدنا زرارہ بن اوفا رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا، تو ان سے پوچھا، اے برزخ میں بسنے والو، تمہارے نزدیک کون سا عمل بہتر ہے؟ اے جہنم میں بسنے والو، اے عالم برزخ میں بسنے والو، تمہارے نزدیک کون سا عمل بہتر ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، رضائے الہی اور امیدوں کو کوتاہ رکھنا۔ جو دنیا چھوڑ کر چلے گئے ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک کون سا عمل زیادہ بہتر ہے، تو آپ نے دو باتیں بتائی، کیا ہے؟ رضائے الہی اور امیدوں کو کوتاہ کم رکھنا۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اے عزیز، تو بھی اپنے حال پر نظر کر اور یہ بلند مقام حاصل کرنے کی پوری کوشش کر، کیونکہ طول عمل سے بچنا، لمبی امیدیں قائم رکھنے سے بچنا بڑی نیکی کی بات ہے، جس سے قلب اور نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ لمبی لمبی امیدیں نہ باندھے رکھیں، بلکہ ہم کم امیدیں رکھیں، خواہشات کم رکھیں، اور یقیناً ضرورت کے مطابق رکھیں، تو ہماری دنیا کامیاب رہے گی، اور ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کرنے کا ہمیں پورا پورا وقت ملے گا، اور ہم راہ عبادت ہی کے سالک بنے رہیں گے، اور اس راہ سے ہم دور نہیں ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انشاء